اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، عزیزوں، میری بہنوں، میرے ویوزرز، آج ہم پینے کی سنتوں کے بارے میں جانیں گے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پانی پیتے تھے، آب زمزم پیتے تھے، وضو کا پانی پیتے تھے تو کیسے پیتے تھے؟ یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم جیسے مرضی کھڑے ہو کے پانی پی لیے، یہ تو سائنس بھی نہیں کہتا ہے نا۔ سائنس بھی ایک طریقہ بتاتا ہے کہ ہمیں پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، نہیں بیٹھ کر پئیں گے تو ہمیں یہ بیماریاں ہوں گی، وہ بیماریاں ہوں گی۔ تو یہ تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہی بتا دیے۔ اسی لیے تو کہتی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ٹیچر تھے۔ اگر ان کی باتوں کو ہم مانیں، ان کی سنتوں پہ چلیں تو ہماری ہمیں بیماری ہی نہیں ہوگی۔ وہ کیسے کھانے کا طریقہ بتائے ہیں، کتنا کھانا بتائے ہیں، پانی پینے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، ہم اٹھیں تو کیا پڑھیں، ہم سوئے تو کیا پڑھیں۔ اگر ان کے ہم طریقے پر چلیں تو ہم بیمار پڑ ہی نہیں سکتے۔ تو ہم پینے کی سنتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ داہنا ہاتھ سے پینے کا برتن پکڑنا، یعنی جو داہنا ہاتھ ہے نا، میرا یہ داہنا ہاتھ ہے، داہنا ہاتھ سے پینے کا برتن پکڑنا۔ اگر ہم گلاس میں پکڑ رہے ہیں تو داہنا ہاتھ سے ہم پکڑیں گے۔ پینے سے پہلے اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جانا۔ اگر ہم پانی پینے سے پہلے کھڑے ہیں تو ہمیں بیٹھ جانا چاہیے، یا گلاس میں ہم پانی داہنا ہاتھ سے پکڑے اور پھر بیٹھ گئے، بیٹھ کر ہم پئیں۔ کھڑے ہو کر پینا منع ہے، یہ سائنس بھی ہمیں منع کرتا ہے۔ تو ہمیں کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے، بیٹھ کر پینا چاہیے۔ بسم اللہ کہہ کر پینا، یعنی ہم جب بھی شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیں، اور پی کر الحمدللہ کہنا، یعنی شروع میں بسم اللہ پڑھنا اور آخر میں الحمدللہ پڑھنا۔ 3 سانس میں پینا، یعنی ہم پانی پی رہے ہیں تو ایک ہی بار گٹ 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 نہیں، 3 سانس میں ہمیں پینا ہے۔ کیونکہ یہ سائنس بھی منع کرتا ہے کہ اگر ہم ایک ہی بار میں، ہمیں پیاس بہت تیز لگی ہے اور ہم ایک گلاس بھرے اور ایک ہی بار میں پی لیے تو یہ بہت تیز جا کے لگتا ہے اور پیٹ میں بہت تیز درد ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا دیے کہ ہمیں 3 سانس میں پینا ہے، ہمیں ایک سانس میں نہیں پینا ہے۔ 3 سانس میں پینا، اور سانس لیتے وقت برتن کو منہ سے الگ کرنا۔ یہ نہیں کہ ہم منہ میں برتن لگائے ہوئے ہیں، گلاس لگائے ہوئے ہیں، لوٹا یا کچھ بھی جس چیز سے آپ پیتے ہوں تو اسی میں ہم سانس بھی لے لیے اور پھر پی لیے، نہیں، برتن کو منہ سے ہٹا کر سانس لیں گے، پھر منہ پہ لگائیں گے، منہ سے الگ کر کے ہم سانس لیں گے۔ برتن کو ٹوٹے ہوئے کنارے کی طرف سے نہ پینا، یعنی اگر برتن کا کوئی کنارہ ٹوٹا ہوا ہے نا، برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے کی طرف سے نہ پینا۔ اگر ٹوٹا ہوا برتن ہے تو اس کے کنارے کی طرف سے ہمیں نہیں پینا چاہیے، کہیں چوٹ لگ جائے گی، ہمیں نہیں پینا چاہیے۔ مسک سے منہ لگا کر پینا، یعنی ہمیں مسک سے منہ لگا کر نہیں پینا چاہیے، یا کوئی بھی ایسا برتن ہو جس سے دفعتاً پانی زیادہ آ جائے کا احتمال ہو، یا اندیشہ ہو کہ اس میں کوئی سانپ یا بچھو آ جائے، یعنی اگر برتن ڈھکا نہ ہو، ہمیں اگر ہلکا سا بھی دماغ میں اندیشہ ہے کہ اس میں سانپ بچھو کچھ آ سکتا ہے، ویسے بھی کھلا پانی نہیں پینا چاہیے ہمیں۔ جیسے پہلے کے زمانہ میں بالٹی تھی تو ڈھکن نہیں تھا، یا مٹی کا کچھ برتن ہوتا تھا تو اس کو لوگ لکڑی سے ڈھک دیتے تھے یا کسی بھی چیز سے ڈھک دیتے تھے۔ آج کل تو ڈھکنے کا زمانہ ہے، میور جگ ہے، بالٹی ہے تو بھی اس کا ڈھکن ہے، تو آج پریشانی نہیں ہے۔ تو اگر یہ اندیشہ ہو کہ اس میں کوئی سانپ یا بچھو آ جائے تو اس کو منہ سے نہ لگا کر
मतलब हमें मुंह नहीं लगाना चाहिए। अगला है, पानी पीकर अगर दूसरों को देना है तो पहले दाहिने वाले को दें, यानी जो दाहिने तरफ से बैठा है ना वहां से शुरू करें। पहले लोग एक ही गिलास से सबको पानी पिलाते थे, अब क्या है 4 लोग हैं तो 4 गिलासें हैं। तो अगर हमें एक गिलास से पानी पिलाना है तो पानी पीकर अगर दूसरों को पिलाना है तो पहले दाहिने तरफ से शुरू करें, यानी दाहिने वाले को दें, फिर इसी तरतीब से मतलब दौर ख़त्म करें, मतलब दाहिने तरफ से शुरू करते और देते चले जाएं। इसी तरह चाहिए यह शरबत हो या कुछ भी हो, इसी तरह से पेश करें। यानी अगर शरबत हो या पानी हो अगर हमें दे रहे हैं तो दाहिने तरफ से हम शुरू करें, इसी तरह दाहिने तरफ से देते देते इस दौर को ख़त्म करें। पानी पिलाने वाले को आखिर में पीना चाहिए, यानी अगर जो पानी पिला रहा है तो सबको पिलाकर आखिर में पानी पीना, यानी सबको पिलाकर जो पिला रहा है वो खुद पिए। आबे ज़मज़म खड़े होकर पीना चाहिए, यानी आबे ज़मज़म खड़े होकर पीना, ये सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि उसका मर्तबा बहुत बड़ा है आबे ज़मज़म का। तो आबे ज़मज़म को हमें खड़े होकर पीना चाहिए। वज़ू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पीना, यानी वज़ू करते वक्त यदि हम लोटा में जग में लेकर हम वज़ू कर रहे हैं, किसी बर्तन में लेकर वज़ू कर रहे हैं और पानी बच जाए तो उसे खड़े होकर पीना चाहिए। इसमें बीमारियों के लिए शिफा है, यानी इससे बहुत सारी बीमारियां हमारी ख़त्म हो जाती हैं। वज़ू के पानी को पीने से, खड़े होकर पीने से बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, शिफा है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मैंने बारहा अपनी बीमारियों में से इसका तजर्बा किया है और शिफा भी पाई है। उन्होंने कहा है कि हम वज़ू का पानी खड़े होकर पिए हैं और बहुत सारी बीमारियों को हमने शिफा पाई है। तो हमें भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के तरीक़े पर चलना चाहिए। आबे ज़मज़म को खड़े होकर पीना चाहिए और वज़ू के पानी को खड़े होकर पीना चाहिए। जो वज़ू कर रहे हैं बच गया तो इसमें शिफा है, बीमारियों की शिफा है। और पानी को या दूध को बैठकर पीना चाहिए। दाहिने हाथ से पीने वाले बर्तन को पकड़ना चाहिए और जो पानी पिला रहा है वो सबको पिलाने के बाद आखिर में पिए। दाहिने तरफ से तरतीबवार पिलाए। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ऐसे ही आज के दिन से पानी या दूध या आबे ज़मज़म या वज़ू का पानी इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही पिएंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोज़ आप तक पहुंच जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।